وتقيم الصلاة بوضوء كامل لوقتها وتؤتي الزكاة. آج کے جو آخری موضوع ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو کہ میں نے اعلان بھی کیا تھا کہ اصل میں یہ نماز ایک حزب اللہ کی تیاری ہے، ایک فوج کی طریقے سے یہ نماز ٹرین کرتی ہے اللہ کے بندوں کو شیطان کے لشکروں کے خلاف. ایک فرد واحد کے لیے تو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ وہ جب اتنے اچھے بلند کردار کا ہے اور اتنا ڈسپلنڈ ہے تو وہ بالکل ایک خدائی فوجدار کی طرح ایک خدا کا سپاہی ہے. اس کو پورے دن میں جہاں جہاں پر بھی شیطان کی اکساہٹوں کا سامنا ہے وہ ان سے لڑے گا، بھلے اس کا نقصان ہو وہ لڑے گا ان سے. اب آپ سوچیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ مل جائیں اور خدا کی ایک جماعت بنا لیں جس کو قرآن نے حزب اللہ کہا ہے، تو پھر آپ اندازہ کریں کہ اس پوری کی پوری فوج کا کردار کس درجے کے اوپر ہوگا. اور جب آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو یہی حکمت نظر آتی ہے نماز با جماعت کی. نماز با جماعت ایک حزب اللہ کی تیاری ہے. نماز با جماعت ایک خدا کی ایسی فوج کی تیاری ہے جو شیطانی لشکروں سے لڑنے کے لیے ہر وقت چاقو چوبند ہے اور ہر وقت تیار ہے. دیکھیں، سب سے پہلے جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو یہ جو اسلامی معاشرہ ہے، یہ جو امت مسلمہ ہے، اس کا آپ کے سامنے ایک مقصد آئے گا. یہ کیوں برپا کی گئی ہے، کیوں یہ سارے کے سارے ایک ایمان کے بلبوتے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، ایک ایمان کے بعد یہ سارے کے سارے ایک ہو گئے، کیوں یہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو سورۃ البقرہ میں ہی یہ مقصد بتا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک امت وسط، ایک بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہی دو. کس بات کی گواہی دو؟ کہ اللہ کے رسول نے تم تک پیغام پہنچا دیا اللہ کا، اور تم نے لوگوں تک پیغام پہنچا دیا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول نے تمہارے اوپر گواہی دی ہے. رسول نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور اس وقت موجود تمام لوگوں سے یہ گواہی لے لی تھی کہ میں نے یہ پیغام تم تک پہنچا دیا، اب تم لوگ آگے لوگوں تک پہنچا دو. تو ہم لوگ میسنجر ہیں اب ایز اے ہول. پہلے ایک میسنجر آتا تھا ایک قوم کے اوپر، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ پوری امت میسنجر ہے، یہ پوری امت رسول ہے، اور یہ اپنا پیغام پہنچا کے اللہ تعالیٰ کیا گواہی دے گی کہ ہم نے اپنا کام کر دیا. اسی چیز کو سورہ آل عمران کے اندر فرمایا گیا تھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اب بہترین امت تم ہو جو نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے. ہم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں. وی آر آؤٹ دیئر فار دی پیپل، فار دی ورلڈ. ہمارا مقصد اپنی زندگیاں سنوارنا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ کہ ہم باہر نکلے ہیں لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانے کے لیے. تأمرون بالمعروف، تم لوگ ہمیشہ اچھی بات کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور خود بھی رکتے ہو دوسروں کو بھی روکتے ہو منکرات سے، وتؤمنون باللہ، اور اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس امت کے خد و خال بیان کر رہا ہے کہ تمہارا مقصد کیا ہے. اب یہ مقصد جب پورا کرنے کے لیے یہ امت کھڑی ہو رہی ہے، اس کا ایک فرد کھڑا ہو رہا ہو یا یہ سب مل کے کھڑے ہو رہے ہوں، شیطان کو تو کبھی بھی یہ چیز برداشت نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے تو پہلے دن سے ہی اس بات کا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس صراط مستقیم سے اس کو وہ بہکا دے گا، اس صراط مستقیم سے اس کو ہٹا دے گا. اس لیے سورۃ الاعراف کے اندر جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اپنے کردار کو صحیح کرنے کے لیے، اپنے اخلاق کو بلند کرنے کے لیے، ایک حزب اللہ کو تیار کرنے کے لیے، سورۃ الاعراف میں کہا گیا انہ یراکم ہوا وقبیلہ، یقیناً وہ تم کو دیکھتا ہے اور اس کا قبیلہ، یعنی وہ بھی ایک پوری فوج ہے جو چھپ کے تم کو دیکھ رہی ہے. من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے. آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں آپ سمجھیں کہ آپ کے اوپر چھپا کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، مائکرو فونز لگے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے تم اللہ کی طرف جا رہے ہو، اور وہ بھی پوری کوشش کرے گا آپ کو کھینچنے کی، اور وہ کسی طریقے سے آپ کے کردار کے اندر گھسنے کی کوشش کرے گا. اس لیے ہم نے کہا ہے کہ کردار کے گرد حصار جو ہے وہ نماز ہے. اس لیے قرآن نے بالکل واضح طور پہ اس دنیا کی جد و جہد کو ایک جنگ سے تشبیہ دی ہے. یہ حق اور باطل کے درمیان ایک جنگ ہے جو پہلے دن سے برپا ہے. ستیزہ کار راہ ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بلحبی. یہ اقبال نے جو کہا ہے کہ زندگی کا تو راز یہی ہے کہ ازل سے لے کے ابد تک ایک جنگ جاری ہے. ایک طرف جو بھی حق کا لمبردار ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہے، اور جو دوسری طرف انگارہ ہے ایول کا، وہ ابو لہب کا شرارہ میں سے ایک شرارہ ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا ہوا تھا. اس لیے یہ دونوں جو پارٹیز ہیں
جو ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں اور ایک فوج کی طریقے سے کھڑی ہوئی ہیں، قرآن ان کو حزب اللہ اور حزب الشیطان کہتا ہے۔ دیکھیں یہ سورہ مجادلہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، کہ شیطان ان لوگوں کے اوپر حاوی آ گیا، ان سے بھلا دیا اللہ کا ذکر۔ اولئک حزب الشیطان، یہ اب شیطان کی فوج ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، آگاہ ہو جاؤ ایک وقت آئے گا یہ شیطان کی جو پارٹی ہے خسارہ اٹھائے گی۔ اب اس میں ہمارے لیے تعلیم کیا ہے کہ اگر اس وقت حزب الشیطان کسی بھی طریقے سے ہمیں حاوی لگ رہی ہے اپنے اوپر تو ہم بالکل دل برداشتہ نہ ہو، اللہ کا وعدہ ہے کہ آخر میں تو یہ ہی خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم بھی اللہ کو بھول گئے اور ہم بھی غفلت کا شکار ہو گئے تو کوئی نہ کوئی ایک پارٹی میں گریں گے ہم جا کے، یا تو ہم حزب اللہ میں ہوں گے یا ہم حزب شیطان میں ہوں گے۔ تو حزب الشیطان یہ ہے، یہ دونوں باتیں اس آیت سے واضح ہو گئی ہیں۔ سورہ مجادلہ کے اندر ہی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ تم کبھی بھی نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو کہ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، یوم آخرت کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، کہ وہ دوستی بڑھائیں گے ان سے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ من حاد اللہ ورسولہ، جس نے کہ دشمنی کی اللہ سے اور اس کے رسول سے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، خواہ وہ ان کے آبا و اجداد کیوں نہ ہوں، وَأَبْنَاءَهُمْ، خواہ وہ ان کے بچے ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، خواہ وہ ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، خواہ وہ ان کے خاندان والے کیوں نہ ہوں۔ بہت بڑا چیلنج ہے یہ، کوئی چھوٹا چیلنج نہیں ہے کہ ایمان کی بنیاد کے اوپر پارٹیاں بن رہی ہیں، اس کے اندر گھر اور خاندان بھی سامنے نہیں آ رہا۔ اپنے گھر کے اندر اگر ایسا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں اور واضح طور پہ حزب الشیطان کی پارٹی بن گئے ہیں، تو اللہ کے اوپر ایمان لانے والوں کا ان سے کوئی محبت کا رشتہ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ اس بنیاد کے اوپر اپنی رشتہ داریاں کی ہیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ وأیدہم بروح منہ، اور یہ بہت بڑی آیت ہے، اور اللہ نے پھر ایک روح سے ان کی مدد کی، ایک غیبی مدد آئی ان کے لیے۔ یعنی کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ یہ میں کہاں اکیلا رہ گیا، چاروں طرف سے حزب الشیطان کا حملہ ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں، قرآن میں جا بجا یہ آیات موجود ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے اوپر جم گئے، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، کہ نہ تم غمگین ہو نہ تم پریشان ہو، تم سے وعدہ ہے ایک جنت کا، تم ثابت قدم رہو۔ اسی طریقے سے یہ ڈھارس جو انسان اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے، یہ جس طرح سے کہ شیطانوں کا وسوسہ ہوتا ہے، بالکل اس کے الٹ یہ سرگوشی ہوتی ہے ملائکہ کی۔ جب انسان کسی حق بات کے اوپر اندر سے پرعزم ہو جاتا ہے کہ نہیں میں تو اس حق کے لیے کھڑا رہوں گا، خواہ کوئی میرے مقابلے میں کیوں نہ آ جائے، یہ اصل میں سرگوشی ہے ملائکہ کی، جو اس کے پیروں کو جمانے کے لیے اس کے کان کے اندر سرگوشی کر رہے ہیں۔ وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ لوگ حزب اللہ ہیں، یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور آگاہ ہو جاؤ اللہ کی جو پارٹی ہے، اللہ کی جو فوج ہے، وہ ہی فلاح پائے گی۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں ہمیں رکھنا ہے کہ یہ نماز انفرادی طور پہ جس طریقے سے ہمیں ایک اللہ کا سپاہی بناتی ہے، بالکل اسی طریقے سے اجتماعی طور پہ یہ پورے کو پورے معاشرے کو ایک حزب اللہ بنا دیتی ہے۔ اب آپ ذرا آخری بالکل اس کو ہم سم اپ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ نماز اجتماعی طور پہ ایک ایسا ڈسپلن انسان کے اندر لے کر آتی ہے جو کہ بالکل فوج کے مشابہ، بالکل فوج جو ہے وہ اس طریقے سے کام کرتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ بھائی میں کیوں اس ڈسپلن میں جاؤں، میں کیوں اس فوج کا حصہ بنوں، میری اپنی ایک انفرادی زندگی ہے، بالکل بات صحیح ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ نماز کا یہ حکم کہاں پر ہے؟ نماز کا یہ حکم سورۃ البقرہ میں وہاں پر آ رہا ہے جہاں ابھی سورۃ البقرہ شروع ہوئی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کہ تقوی اختیار کیا اور ایمان لے کر آگے۔ تقوی اور ایمان کے بعد نماز فرض ہے۔ تو اگر تقوی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، آخرت کے اوپر مرنے کے اوپر یقین نہیں ہے، تو نماز نہ پڑھے، کوئی فائدہ نہیں ہے نماز پڑھنے کا۔
لیکن جب ان سب باتوں پہ یقین ہے، اس پوری کی پوری فلسفی کے اوپر دل ٹھک گیا ہے، تو اب جو اللہ کے رسول نے احکامات دیے ہیں، جو اللہ نے احکامات دیے، اس پہ عمل کرنا ہے. ہمیں کسی کو فالو کرنا ہے، ہمیں کسی کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے. اور یہی آپ کو نماز باجماعت کے اندر نظر آتا ہے کہ یہ نماز جب کھڑی ہوتی ہے، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی ہے، نماز کھڑی. اس کی حیت کیا ہے آپ دیکھیں. ایک امام سامنے کھڑا ہوا ہے جو کہ یا تو ہمارا امام ویسے بھی ہے، یعنی کہ حکومت کا وہ سربراہ ہے، یا حکومت کا کوئی نمائندہ ہے، یا وہ سب سے زیادہ متقی انسان ہے، سب سے زیادہ اہل انسان ہے، جس کو ٹرین کر کے یہاں پر رکھا گیا ہے. اور اس کے پیچھے صف در صف لوگ کھڑے ہوئے. یہ صفیں باندھی جاتی تھیں پرانے زمانے میں جب دو فوجیں آپس میں آمنے سامنے ہوتی تھیں، اور جنگ سے پہلے یہ بالکل کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوئے ہوتے تھے، کیونکہ اگر صف کے اندر رکھنا پڑ گیا تو دشمن بیچ میں گھس جائے گا. لیکن آج اگر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آج بھی امام یہ کہتا ہے اپنی صفوں کو درست کر لو، یہ اقامت الصلاۃ کا حصہ ہے. میں نے بھی آپ کو یہ حدیث سنائی تھی اقامت الصلاۃ کے درس کے اندر، اور یہ حدیث بھی آپ کے سامنے ہے کہ صفوں کے اندر اگر رکھنا ہوتا ہے تو شیطان گھستا ہے اس کے بیچ میں، جیسے کہ دشمن گھستا ہے اگر صفیں کمزور. آپ کو واقعہ تو یاد ہوگا نا کہ جنگ بدر کے اندر غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو دو بچے کھڑے ہوئے تھے، معاذ اور معوذ، جنہوں نے پھر ابو جہل کو مارا تھا. لیکن اس وقت ان کے دل میں یہ آیا کہ یہ چھوٹے بچے میرے سیدھے ہاتھ پہ اور الٹے ہاتھ پہ، میں تو ذرا کمزور مقام پہ کھڑا ہوں. یعنی کہ صف کی اہمیت یہ ہوتی تھی کہ فوج کا ہر سپاہی دوسرے سپاہی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوا ہے، تاکہ وہ صرف سامنے کی طرف دیکھے اور لڑے، اس کو دائیں بائیں کی اور پیچھے کی اس کو فکر نہ ہو، کیونکہ وہاں اس کے دوسرے ساتھی ہیں اس کو بچانے کے لیے. یہ جو فارمیشن ہے ایگزیکٹلی یہی فارمیشن آپ کو نماز کے اندر نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ نے ایسی صفوں کو بہت پسند فرمایا ہے. سورہ صف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیں ایک سورہ کا نام ہی سورہ صف ہے، کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ تعالیٰ تو بہت محبت کرتا ہے ان سے جو کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں صفیں باندھ کے، صفیں باندھ کے، کأنہم بنیان مرصوص، جیسے کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. یہ صفے بنانا نماز کے اندر، یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بناتا ہے ہم کو، یعنی ہمارے درمیان سے وہ ختم کر دیتا ہے اختلافات، فرقہ واریت ختم کر دیتا ہے ہمارے درمیان سے، اور ہم کو ایک امت بنا دیتا ہے. دیکھیں قرآن کے اندر یہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس امت کا مقصد کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم لوگ سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقے فرقے مت ہو جاؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یاد کرو اس وقت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپس میں لڑ کے مر رہے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اور اب آج تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. یہ انصار کو کہا جا رہا ہے نا، اوس اور خزرج کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے تمہارے دلوں کو جوڑ کے تمہیں ایک امت بنا دیا، کہ ہمارے دلوں سے ساری کی ساری کدورتیں ایک دوسرے کے لیے دور ہو جائیں، ہمارے درمیان جتنے بھی اختلافات ہیں ختم ہو جائیں، اور نماز کے وقت یہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طریقے سے کھڑے ہو جائیں. سورۃ الانفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتایا کہ اگر یہ صف اس طرح سے نہیں کھڑی ہوگی، یہ جماعت اس طرح سے نہیں کھڑی ہوگی، تو یہ ایک کمزور دیوار ہے جو کسی وقت بھی گرا دی جائے گی. سورۃ الانفال میں فرمایا وَاطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، دیکھو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور آپس میں تنازع مت کرنا. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، نہیں تو تمہارے درمیان پھوٹ پڑ جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہاری جو طاقت کا روب ہے دوسرے کے اوپر وہ ختم ہو جائے گی. تو خود آپس میں لڑنے والے لوگ ہیں، ان کی تو مسجدیں الگ الگ ہیں، یہ کیا بنیان مرصوص بنیں گے. قرآن کریم میں سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا فعل بتایا ہے. مشرک ایسے کیا کرتے تھے، اس دین نے آ کے تمہیں دوبارہ جوڑ دیا ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، تم قائم کر لو اپنے رخ کو اس دین کی طرف جو کہ بالکل سیدھا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت جس کے اوپر کہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی فطرت کے اندر، اللہ کی تخلیق کے اندر تم کسی قسم کی تبدیلی نہیں دیکھو گے. ذالک دین القیم، یہی بالکل صحیح دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر اس بات کو جانتے نہیں ہیں. منیبین الیہ، تم اسی کی طرف رخ کر لو. واتقوہ، اور اس کا تقوی اختیار کرو. اب ذرا غور سے سنیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو، مشرکوں کی طرح سے مت ہو جانا. کیا مشرک کیا کرتے تھے؟ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا،
جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور وہ گروہ گروہ ہو گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر فریق جو اس کے پاس ہے اس میں خوش ہے. یہ نہیں کرنا ہے. اس کے لیے مسجدیں الگ الگ نہیں کرنی ہے. مسجد کے اندر تمام مسلمانوں کا ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا مقصد ہی ختم ہو جائے اگر آپس میں یہ فرقے فرقے ہو جائیں. سب سے بڑی تعلیم یہ ہمیں نماز باجماعت دیتی ہے. ہمارے لیے ایک سمت، ایک قبلہ مقرر کیا ہے تاکہ ہم سب ایک ساتھ ایک وقت میں ایک رخ کی طرف ہو کے نماز پڑھیں. یہ ہمارے اندر کی یونٹی کے لیے ہے. دیکھیں فرمایا گیا ہے حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجہ. تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کر لو. پہلی جو آیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی. دوسری آیت ہم سب کے لیے، جہاں کہیں بھی تم سب ہو تم لوگ اپنے چہرے کا رخ مسجد حرام کی طرف ہی کر لو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے کہ یہ کیسی امت وسط ہے، یہ کیسے حزب اللہ ہے، ان کے تو قبلہ ہی الگ الگ ہے. نہیں، قبلہ بھی ایک ہے، نماز بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، نماز کا وقت بھی ایک ہے. یہ پوری امت ایک ہے. اس لیے یہ جو نماز باجماعت کی میں نے آپ کے سامنے سب سے بڑی حکمت رکھی ہے، وہ حکمت یہ ہے کہ ڈسپلن کے ساتھ ساتھ یہ ایک معاشرے کو ایک حزب اللہ کے اندر کنورٹ کر دیتی ہے. اب میں آپ کے سامنے بہت جلدی میں چند صفات رکھنا چاہتا ہوں حزب اللہ کی نماز کے اندر پیدا ہوتی ہے، جو کہ بیسیکلی بالکل ایک آرمی کی ریفلیکشن ہے، کہ بالکل آرمی اس طریقے سے آپریٹ کرتی ہے. جیسے سب سے اہل کو اور سب سے متقی کو امام بنانا. اگر حکومت کے پاس نماز کا انتظام موجود ہے تو وہ ٹرین کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو کہ آئیں اور نماز میں ہماری امامت کریں. نہیں تو حکومت کی طرف سے جو سربراہان ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور سربراہ کو چنا ہی اس طرح جاتا ہے اسلامی معاشرے میں جو ان میں سب سے بہتر ہوتا ہے، وہ نماز کی امامت کرتا ہے. آپ دیکھیں یہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں یہ اتنے سینسٹیو ہیں اس معاملے میں. کسی گاؤں دیہات کی مسجد میں آپ چلے جائیں جہاں لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا نماز کے بارے میں، بس وہ جاتے ہیں مسجد میں، ان کو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہوتا کیا پڑھنا ہے، لیکن وہ نماز پڑھتے ہیں واپس آ جاتے ہیں. وہاں پر بھی اگر کوئی ایسا امام سامنے آ جائے جو نماز پڑھنے کے بعد الٹے سیدھے چکروں میں پڑ جاتا ہے، جو کہ شراب پی لے یا زناکاری ملوث ہو جائے، تو وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ کس طرح کا امام ہے. یعنی دیکھیں امام کے لیے ایک کردار کی سینسٹیوٹی بالکل آپ کو ہمارے باٹم لیول کے اندر پتہ چلے گی. تو سب سے اہل کو امام بنانا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں جو سب سے اہلیت والے لوگ ہیں ان کو امانت سپرد کی جائیں. یہ سورہ مائدہ یا سورہ نساء کی ایک آیت بھی ہے جو میں کئی دفعہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. یہ دیکھیں ایک حدیث میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں. قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمارے درمیان نماز پڑھائی. فلما قضى الصلاة اقبل علینا بوجهه، جب انہوں نے نماز پڑھی تو پھر انہوں نے ہماری طرف رخ کیا. فقال، پھر انہوں نے کہا ایھا الناس انی امامکم، انہوں نے کہا لوگوں میں تمہارا امام ہوں. فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود، تم لوگ مجھ سے سبقت نہیں کرو رکوع کرنے میں اور سجدہ کرنے میں. ولا بالقیام ولا بالانصراف، نہ ہی قیام میں اور نہ ہی نماز ختم کرتے ہوئے جو سلام پھیرتے، کسی میں مجھ سے سبقت نہ کرو، پہلے میں کروں گا پھر تم کرو. یہ امامت ہے. یہ امامت کی جو ٹریننگ ہے یہ ہے کہ کمپلیٹ اطاعت اپنے امام کی. اور یہی فوج کے اندر ہوتا ہے کہ فوج کے اندر جو اس وقت کمانڈر ہے اگر اس سے لوگوں نے جراح کرنی شروع کر دی تو لڑ لیا فوج نے. تو اس لیے یہ چیز ہمارے اندر بٹھا دی جاتی ہے کہ جو تمہارے اوپر سربراہ بنا دیا گیا، تمہارے گھر میں جو سربراہ ہے، تمہارے دفتر میں جو سربراہ ہے اور معاشرے میں جس کو تمہارے اوپر سربراہی دے دی گئی، اس کی بس تم نے کامل اطاعت کرنی ہے. اور یہی اللہ کے رسول بیعت بھی لیا کرتے تھے کہ تمہارے اوپر اگر کسی حبشی غلام کو بھی امام بنا دیا گیا تم اس کی سماع و اطاعت کرو گے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے سامنے سب بندے برابر ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اللہ کے سامنے سب برابر ہیں اور آپس میں اخوت، ہمدردی اور بھائی چارہ. تو یہ ساری کی ساری باتیں، اور اس میں سے کئی باتیں ایسی ہیں جو کی جا سکتی ہیں، لیکن چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھ کے ہے کہ آپ دیکھیں کہ نماز کی پابندی، نماز باجماعت کی پابندی، نماز کے اوقات کی پابندی کس قسم کا انسان بنا دیتی ہے ہمیں. اور اس کے ان فائدوں کو دیکھ کے پھر بہت مشکل ہے کہ انسان جد و جہد نہ کرے کہ وہ 5 وقت کی نماز باجماعت پابندی سے اپنی ممکن حد تک کوشش کرے اور اس کو ادا کرے. یہاں پر آج میں اپنے درس کا اختتام کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے سے اب آپ کے سامنے جو موضوع ہم شروع کریں گے وہ یہ کہ ہم نماز میں پڑھتے کیا ہیں. یہ شاید ایک ایسا موضوع ہوگا جس میں بہت سارے لوگ انٹرسٹڈ ہیں.
کہ ہم کو پتہ تو چلے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات چیت کیا کر رہے ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔